ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں ہماری طرف سے گویا کہ دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف ہے۔ نمبر ایک، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں دیکھیں کہ کفار چونکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا کہ ہم اس کا اعتراف کریں، ہر نماز کے اندر بار بار اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کفار کی عبادت کرتے ہیں، کفار بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب پہلی آیت اسی پس منظر میں لی گئی ہے تو دوسری آیت کا مفہوم بھی اسی پس منظر میں متعین کیا جائے گا۔ کفار جو تھے وہ بتوں سے مدد طلب کرتے تھے، ان سے کہتے تھے ہماری مشکلات کو حل کرو، ہماری پریشانیوں کا حل کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اپنی مدد کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے بتوں کو پکارتے ہیں، تم یہ اعتراف کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری خاص عبادت کرتے ہیں اور فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اور سب سے زیادہ بہترین امداد کرنے والا سمجھ کر خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، بتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب بعض حضرات جو ہیں وہ ان آیات کو استعمال کر دیتے ہیں، پہلے والے کو نہیں لیکن دوسرے حصے کو دیکھیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہوگا، نبیوں سے مدد نہ مانگو، اولیاء سے نہ مانگو، صحابہ کرام سے نہ مانگو۔ کیوں؟ دیکھیں ہم خود اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کسی اور سے طلب امداد کے منافی نہیں ہے جب تک کہ خلاف شرع نہ ہو۔ دیکھیں نا، آپ اور ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد دو ایک دوسرے کو، ہاں برائی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مدد کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ بتائیں نماز خدا ہے، صبر خدا ہے؟ نہیں، غیر اللہ ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کسی سے مدد طلب کرنا مطلقاً منع ہے، بلکہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ معبود سمجھ کر، فاعل حقیقی سمجھ کر، مؤثر حقیقی سمجھ کر، غیر محتاج ذات سمجھ کر صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اگر کسی اور سے مدد طلب کرنی ہے پہلے اجازت شرع دیکھو، بتوں سے تو ہم مانگ ہی نہیں سکتے، اجازت شرع نہیں ہے۔ اگر اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں، صحابہ سے یا انبیاء علیہ السلام سے، تو یہ نیتیں نہ ہو، یہ سوچ و فکر نہ ہو تو مدد طلب کرنے میں حرج نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ غیر محتاج ہے، باقی تمام مخلوق کو محتاج مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، یعنی حقیقتاً تمام مدد کرنا اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ فاعل مجازی ہوتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ وسیلہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں تو ہم ان کی طرف مدد کی نسبت کر دیتے ہیں۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اپنا اثر، اپنے افعال کا اثر ہم تک پہنچاتا ہے، لیکن بیچ میں جو وسیلہ ہوتا ہے بسا اوقات ہم ان کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک دوائی کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار گولی بڑی زبردست تھی، ایسا درد ٹھیک کیا ہے، بس حیرت انگیز جادو بھری گولی ہے۔ اب بتائیں سر کا درد دور کرنے والی ذات کون ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں گولی نے دور کر دیا۔ بتائیں آپ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بولیے شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ بتائیں کہ شرک نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اگر آپ گولی کی طرف شفا دینے کی نسبت کر رہے ہیں تو اس کو فاعل حقیقی سمجھ کر نہیں، بلکہ آپ کا اگرچہ الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ اس دوا نے مجھے شفا دی، لیکن پیچھے عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ شفا میرے اللہ نے دی ہے، یہ دوائی اس کا وسیلہ بنی ہے، لیکن جو فاعل حقیقی تھا اس کا ذکر نہیں کیا، آپ نے سبب کا ذکر کر دیا۔ جیسے بسا اوقات کوئی ٹرک کے نیچے بیچارہ کچلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹرک نے کچل دیا۔ اب بتائیں ٹرک نے کچلا ہے یا ٹرک کے ڈرائیور نے کچلا ہے اس کو؟ کیونکہ فائل تو وہ تھا حقیقتاً، ٹرک کھڑا ہو تو کوئی بھی نہیں کچلا جائے گا، لیکن ہم جو وسیلہ ذریعہ بنتا ہے نا بعض اوقات اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو بس اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حقیقتاً مدد کرنے والی ذات صرف ہمارے اللہ کی ہے، اسی کے دست مبارک میں تمام کائنات کے خزانے ہیں۔ وہ اگر نہ چاہے تو کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا، ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ وہی فاعل حقیقی ہے، وہ غیر محتاج، جس کو جب چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، لیکن اس رب کی عادت ہمیشہ یہ جاری رہی ہے کہ جب عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ مجھے ابھی کھڑے ہو کر بتائیں کوئی ایسی ایک چیز جو آسمان سے براہ راست آپ کے گھر کے صحن میں گر گئی ہو، نہیں ہوگی۔ ہر چیز کا وسیلہ،
ایک چیز کا ایک وسیلہ بنائیں گے، پھر اس کا کوئی اور وسیلہ، اس کا کوئی اور وسیلہ، اس کا کوئی اور وسیلہ، آخری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے افعال اور اس کی کرم نوازی ہی ہوگی۔ تو بس ہم بعض اوقات فائل حقیقی کی طرف نسبت نہیں کرتے، فائل مجازی کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے سرکار نے ہمیں عطا فرما دیا، غوث پاک نے عطا فرما دیا، معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض جاری فرما دیا، جی داتا صاحب نے یہ عطا فرما دیا، لیکن حقیقتاً یہ کہنا مقصود نہیں ہوتا کہ بغیر اللہ کے دیے انہوں نے عطا فرما دیا، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ دیا اللہ نے ہے، ظاہری وسیلہ اور سبب یہ ہے، تو اب اس وجہ سے ہم نے ان کی طرف نسبت کر دی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے مفتی اکمل صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے اپنی گفتگو سے یہ ثابت کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ٹھیک ہے، درست ہے، اور اس پر کچھ دلائل بھی پیش کیے۔ مفتی صاحب نے اس کا چل کے میں آگے ذکر کرتا ہوں ان کے دلائل کا۔ مفتی قرآن مجید کی جو ہے سب سے پہلے انہوں نے پڑھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا تھوڑا سا پس منظر انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ جب یہ نازل ہوئی، اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کے علاوہ یعنی بتوں کو سجدہ بھی کرتے تھے اور بتوں سے مدد بھی مانگتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا یہ ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگنا، یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ پہلی جو بات ہے ایاک نعبد، اس پر تو کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ دوسری جو ہے ایاک نستعین، اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو کیوں نہیں کرتے مفتی صاحب؟ ہم تو کہتے ہیں کہ پہلی جو بات ایاک نعبد یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ مفتی صاحب نے کچھ دلائل بھی دیے ہیں، ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات اس پس منظر میں نازل ہوئیں، لیکن دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ مفتی صاحب یہ نبی علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی تم کو مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگا کرو۔ آپ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں جتنے بھی علماء بریلویت ہیں، ان کے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے، بلکہ میرا سوال ہے، آپ صرف ایک حدیث مبارکہ پیش کر دیں، نبی علیہ السلام کا ایک عمل مبارکہ پیش کر دیں کہ آپ علیہ السلام نے زندگی میں اپنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء اور بزرگ جو بھی گزرے ہیں، کسی ایک کو مدد کے لیے بھی پکارا ہو، یا آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، یا بعد والے آنے والی امت کو اس بات کی ترغیب دی ہو کہ آپ نے جناب جو گزر گئے ہیں، بزرگ فوت ہو گئے، ان کو مدد کے لیے پکارنا ہے، تو یہ آپ پر قرض ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے کچھ دلائل پیش کیے۔ پہلے یہ دلیل پیش کی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی پر اور تقویٰ پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو گیا۔ مفتی صاحب یہ مدد مانگنا نہیں ہو، یہ تو تعاون ہے، یہ تعاون ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت رہ کر کسی کی مدد کرنا، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس کو کس نے شرک کہا؟ یعنی مثال کے ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے، دوسرا بھی کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے بھی بٹھا لو، آگے چھوڑ دینا، تو یہ اس کو پیچھے بٹھا لیتا ہے، تو یہ ما تحت الاسباب، اس کے پاس سبب ہے کہ اس کو لے جا کر وہاں چھوڑ سکتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پانی پڑا ہے، گلاس پہ پڑا ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ پانی مجھے ڈال کے دے دو، تو یہ اس کو پانی ڈال کے دے دیتا ہے، تو یہ ما تحت الاسباب ہے۔ تو ما تحت الاسباب کسی کی مدد کرنا، یہ ایاک نعبد ایاک نستعین میں آتا ہی نہیں ہے، یہ تو بتعاون علی البر والتقویٰ میں آتا ہے۔ مفتی صاحب بات ہے جو ما فوق الاسباب ہیں، جس چیز کے اسباب سبب بندے کے پاس نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں کسی سے مدد مانگنا، ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کسی سے مدد مانگنا۔ جیسے بابا جی سے جا کہنا، بزرگ سے کہنا کہ بابا جی بارش ہی برسا دو، تو بابا جی تو بارش نہیں برسا سکتے، بارش تو اللہ کی ذات برسانے والی ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اس طرح کسی سے مدد مانگنا کہ بابا جی پتر دے دو، تو یہ ما فوق الاسباب ہے۔ وہ بزرگ، وہ اولیاء اللہ جو دنیا سے چلے گئے، بیچارے فوت ہو گئے، آپ نے دیکھا ہے، ہم سارے حضرات اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ بزرگ اولیاء اللہ، ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے، ان کی تعظیم دل میں رکھنا، ان کے عزت، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ تو لازم ہے، ایک ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگ جو ہیں، یہ پتہ نہیں خدا بن گئے کہ ہر چیز کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔
خیر اب وہ بیچارے فوت ہو گئے، اب اتنی بھی ان کے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ خود جا کر غسل کر لیں۔ بزرگ فوت ہو گئے پڑے ہوئے، اتنی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ اپنے اوپر سے ایک مکھی کو اڑا دیں، اس کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ اتنی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ بزرگ صاحب اپنے گھر سے چلے جائیں اور قبر جو ان کی بنی ہے اس میں جا کے وہ لیٹ جائیں، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ دکھاتا ہے سب کو کہ بھائی یہ جو میرا بندہ تھا آپ کے پاس رہا، میں نے کی آپ اس پہ بس ہے، کچھ خود نہیں کر سکتا، سارا کچھ مرید کر رہے ہیں، یہ سارا ان کے جو رشتہ دار ہیں اقربا ہیں وہ سب ان کا غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، دفنا رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ سب دفن کرنے کے بعد مفتی صاحب جب قبر میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اب آپ سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا اور مددگار بن گیا۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، اس پر آپ کو چاہیے کہ اس پر آپ دلائل پیش کریں۔ خیر دوسری بات وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہتے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو مفتی صاحب آپ نے پہلی بات ہے یہ ترجمہ ہی غلط کیا ہے، یہ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ یہ بات تو سببیہ ہے، خیر یہ علماء سمجھتے ہیں بات سببیہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز جو ہے، نماز کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، نماز کوئی غیر وجودی چیز ہے۔ صبر کا کوئی وجود نہیں ہے، صبر غیر وجودی چیز ہے، اس کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز کا جسم ہی نہ ہو وہ مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تو اس میں یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، یعنی نماز کے ذریعے، نماز کے سبب سے اللہ سے مدد مانگا کرو، صبر کر کے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ تو آپ نے ہی پہلی بات ہے کہ یہ ترجمہ غلط کیا۔ خیر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دوا جو بندہ کھاتا ہے وہ دوا بندے کو جو ہے نا شفا دے دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ گولی بڑی اچھی تھی، اس نے مجھے شفا دے دی۔ علاج کرانا سنت نبوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اے اللہ کے بندو علاج کرایا کرو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں رکھی کہ جس کا علاج نہ ہو، سوائے موت کے، بڑھاپے کے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ اس کا علاج تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا علاج ہے، اس لیے فرمایا دوا کرایا کرو، علاج کرایا کرو۔ تو یہ تو علاج کا حکم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا ہے۔ اب علاج کرانے کے ساتھ وہ جو گولی کھا لی اور کوئی دوائی لے لی، اب اس سے بندہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو شریعت ثابت ہو گیا کہ یہ علاج کرانا تو ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے اس میں شفا رکھی تھی تو وہ شفا مل گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک ٹرک نے بندے کو کچل دیا، اب یہ کہتے ہیں کہ اس ٹرک نے کچل دیا، حالانکہ ٹرک نے کچلتا بندہ کچلتا ہے۔ تو بھائی بندہ نہیں کچلتا، ٹرک کچلتا ہے۔ بات ہی غلط ہے کہ بندہ کچلتا ہے، ٹرک کے نیچے بندہ آ گیا نا، تو بندے کے نیچے کوئی بندہ پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ تو نہیں مر سکتا، ٹرک کے نیچے آیا ہے اس لیے وہ کچلا گیا۔ یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی ایک چیز دکھا دو کہ جو اللہ تعالیٰ نے بغیر وسیلے کے بندے کو دی ہو۔ آپ نے ایک سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے بغیر وسیلے کے بھی کوئی چیز عطا ہی نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر وسیلے کے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، یہ پہاڑ، ستارے، یہ سارے سورج چاند ہے، یہ تو اس میں تو اللہ نے یہ بغیر وسیلے کے اللہ عطا فرمائے۔ اللہ نے کسی کو آنکھیں دے دی تو یہ اس میں کیا وسیلہ ہے کہ کسی وسیلے سے آنکھیں دی ہیں؟ اللہ نے زبان بولنے کی قوت عطا فرما دی، یہ کون سا وسیلہ ہے اس میں اللہ نے لگایا ہے؟ کہاں اللہ نے عطا فرمائی ہے؟ باقی اللہ نے اعضاء عطا فرمایا جسم کی، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر وسیلے کے عطا فرمائے ہیں۔ اپنے لوگوں کو جو ہے نا مطمئن کرنے کے لیے ایسے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کوئی چیز عطا ہی نہیں فرماتا، اللہ کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر وسیلے کی بھی عطا فرما دے، اللہ چاہے تو وسیلے سے بھی عطا فرما دے۔ نہیں، یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو رکھنا کہ یا اللہ فلاں، مثلا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایسے پیچھے گزری بات، یا اللہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، یا اللہ اس کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ تو دعا اللہ سے مانگنی ہوتی ہے، اس وسیلے سے نہیں مانگنی ہوتی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یا اللہ تیرے فلاں نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ تو وسیلے سے کون دعا مانگ رہا ہے؟ دعا تو اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ تو ما تحت الاسباب کسی سے مدد مانگنا تو ٹھیک ہے، یہ کوئی چیز پڑی ہے اس کو کہے اٹھا کے یار دے دو، وہ اٹھا کے دے دے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ بارش برسا دو پیر صاحب،
پیر صاحب فلاں کام کر دو، پیر صاحب یہ کر دو، پیر صاحب وہ کر دو، تو یہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے جب اللہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مؤثر حقیقی اللہ کے ساتھ ہے، تو آپ مؤثر حقیقی سے کیوں نہیں مانگتے؟ مؤثر حقیقی اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ سے آپ مانگیں نا، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو اور میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ تھوڑی سی گفتگو سنیں جناب پیر نصیر الدین صاحب گولوی، ان کی گفتگو بھی سن لے۔ وہ غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ قبلہ پیر صاحب تہاڈی گفتگو سن کے تے بڑی خوشی ہوئی ہے، تے ایک مسئلے دی پلیز تسی ایتھے وضاحت فرمانی ہے کہ تسی آکھیا جی وی مثال کے طور تے غیر اللہ تہاڈے واسطے کھ نہیں کر سکدے وی مدد دے طور تے سوال اتنے کہ میں جڑا نا پیراں دی بیان دی گل کردا، کیا اسی جڑے اہل سنت والجماعت سنی بریلوی ہیں وی ساڈے واسطے کہ سرکار کو بھی مدد منگنی جائز ہے یا نہیں جائز؟ میں بڑا اچھا سوال ہے، میں تمہیں دسنا بہت شکریہ حضرات۔ جڑا میرے سوال کرنے والے دا بڑا اچھا سوال ہے، معقول گل ہے۔ مدد جڑی نا جی پہلے تکنا ہے کہ میرے آقا اور تواڈے آقا اپنی زندگی وچ کے کیتا، جی جی اپنے زندگی کے کیتا، تے کیا آپ نے اللہ کو علاوہ کسی کو مدد منگی؟ جی ٹھیک ہے نا، آپ دا جڑا عمل ہے وہ سنت ہے، سنت مصطفیٰ اے ہے کہ اللہ کو مدد منگو۔